بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی کچھ دن سے ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل جا رہی ہے، جس میں ایک بیوقوف شخص ہے جو اسلام کے اوپر تنقید کر رہا ہے، جو کہ اسلام کے ایک بہترین مقصد نکاح کے اوپر تنقید کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بستری کے لیے کسی قسم کے کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس کی تنقید سیدھا اسلام کے اوپر تنقید ہے۔ آپ میری بات آگے چلنے سے پہلے ذرا آپ اس کلپ کو دیکھ لیں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ ہم بستری کے لیے نکاح کو ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا فتویٰ دے رہا ہوں کوئی عالم دین۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے اس کلپ کو ملاحظہ کیا کہ یہ شخص کیسے نکاح کے معاملے میں بک بک کر رہا تھا، تو آج میں آپ کے سامنے اس کے جواب میں تھوڑا سا نکاح کی فضیلت کے بارے میں اور نکاح کے مقاصد کیا ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں نکاح کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام نے نکاح کے تعلق سے جو فکر اعتدال اور نظریہ توازن کو پیش کیا وہ جامع اور بے نظیر ہے۔ اسلام نے نکاح کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے تعبیر کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرے سنت سے ہے اور میرا طریقہ ہے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا اذا تزوج العبد استکمل نصف الدین فلیتق فی النصف الباقی۔ آقا نے فرمایا جو شخص نکاح کر لیتا ہے وہ اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے اور باقی آدھے دین میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ نکاح نہ صرف میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے بلکہ یہ تمام انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ میرے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے یقیناً رسول بھیجے اور انہیں بیویوں اور اولاد سے نوازا ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں رسولوں کی 4 سنتیں ہیں: شرم و حیا کا خیال کرنا، مسواک کا اہتمام کرنا، عطر اور خوشبو کا استعمال کرنا اور نکاح کرنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح نہ صرف میرے آقا کی سنت ہے بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اب میں آپ کو نکاح کے کچھ مقاصد ہیں وہ میں بیان کرنے لگا ہوں کہ نکاح کے مقاصد کیا ہیں۔ تو نکاح کے 4 مقاصد میں سے پہلا مقصد ہے اخلاق کی حفاظت۔ نکاح کا اولین مقصد اخلاق کی حفاظت اور پورے معاشرے کو بگاڑ و فساد سے بچانا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے۔ اس سے نگاہ قابو میں آ جاتی ہے اور آدمی پاک دامن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نکاح سکون اور راحت کا حصول بھی اسی کے ساتھ ہے، کیونکہ زندگی سخت اور مشقت کا نام ہے، زندگی محنت کا نام ہے۔ آدمی دن بھر محنت کرتا ہے اور اس کے حلال کماتا ہے، سارا دن وہ تھک جاتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی گھر کے کام کاج اور گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے تھک جاتی ہے۔ دونوں کو آرام اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اور مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ بنایا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو ذریعہ راحت اور ذریعہ آرام بنا لیا۔ اس کے علاوہ نسل انسانی کو پھیلانے کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو کیا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، انہی سے نسل انسانی کو آگے بڑھایا۔ انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے خود اللہ پاک نے نکاح کو پسند فرمایا ہے۔ بیوی اور شوہر کے باہمی تعلق سے خانہ آبادی کے نظام کی تکمیل ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بہت زیادہ پیار کرنے والی اور بہت زیادہ بچے جننے والی سے شادی کرو۔ اس کے علاوہ چوتھا جو مقصد ہے نکاح کا وہ یہ ہے کہ نکاح کا سب سے اہم مقصد زندگی میں ایک دوسرے کی شراکت اور مدد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد اپنی عبادت بتایا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو
نہیں پیدا کیا مگر فقط اور فقط اپنی عبادت کے لیے۔ مرد اور عورت دونوں کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ وہ دونوں شریک حیات جب بن جائیں تو وہ اب شریک مقصد بھی ہیں۔ زندگی کے مقصد بندگی کو پورا کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مرد مومن اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی، رفیق اور مددگار ہیں۔ جب آپ نے اس بات کو سن لیا، آپ نے مقصد نکاح کو بھی سمجھ لیا، نکاح کی فضیلت کو بھی سمجھ لیا، تو اب میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نکاح اتنا اہمیت اور ضرورت کے باوجود اللہ کے سارے رسولوں کا پسندیدہ ہونے کی وجہ سے اور نسل انسانی کے لیے نکاح کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے منعقد کرنے کی وجہ سے جو بھی شخص اب اس پر تنقید کرتا ہے اور اس کی ضرورت کا انکار کرتا ہے تو اس کی تنقید کو پورے اسلام پر تنقید مانا جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ جو کیپٹن نے اس نکاح کے اوپر تنقید کی ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ اس شخص کو اعلانیہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اعلانیہ توبہ بھی کرے اور وہ اپنا نکاح بھی دوبارہ کرے، اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی معافی مانگے، اسلام سے بھی معافی مانگے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔